ویسے تو پورا کا پورا ماہ یعنی ماہ رمضان ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا اشرہ ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم دوسرے اشرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو دوسرے اشرے میں جب ابتدا ہو چکی ہے، کثرت سے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، اور یوں تو بے شمار تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جس تسبیح کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، صرف استغفار بھی کہتے رہیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت کرتے رہیں جتنی توفیق ہو، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس مغفرت والے عشرے کا پورا فیض ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، عبادی میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی یہاں مراد ہے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سب گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یقینی طور پر توبہ سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، تو اس سے معافی مانگنا یا اس کی تلافی کرنا بہرحال لازم ہے، لیکن اس کے سوا جو اللہ کے حقوق میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، عبادات میں لاپرواہیاں ہوتی ہیں، حلال اور حرام میں خدا نخواستہ لغزشیں ہوتی ہیں، تو کثرت سے صدق کے دل سے اگر توبہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے مغفرت کا، معافی کا، اور تھوڑی شرط یہ کہ آئندہ نیت بھی ہو گناہوں سے بچنے کی، یعنی یہ تماشا نہیں ہے کہ میں روز کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہ ہو گئے، آج رات کو سونے سے پہلے میں نے دعا کی کہ بڑے میں نے گناہ کیے، دن بھر مجھے معاف کر دیجئے، اور کل پھر وہی روٹین ہے، پھر رات کو معافی مانگی، صبح اٹھ کر پھر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں لگ گئے، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال اس کے سوا اگر انسان نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ فرما برداری اس طرح اختیار نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، تو یقینی طور پر اس کی ندامت، اس کے آنسو، اس کی جو توبہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح نفلی نمازوں میں بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے، گو کہ ہر دور میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے والے موجود رہتے ہیں، کہاں لکھا ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ عمل قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، یا جو اس میں آپ اعمال پیش کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، تو نفلی عبادت کی نیت سے آپ اس کو اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کے نیک کام کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ صلاۃ التسبیح ایک بہترین نفلی نمازوں میں سے ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت چیز یا ایسا تحفہ پیش نہ کر دوں کہ جو ہر طرح کے گناہ کو بخشوا دے۔ حضرت جعفر سے بھی فرمایا کہ ایسی آپ کو چیز نہ بتا دوں کہ جو سارے کے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ صلاۃ التسبیح یعنی یہ نماز ہے جس میں ہم تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخری دفعہ پڑھتے ہیں نہیں تو اتنا ہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر تک
دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں رکعت، لیکن 4 رکعت نماز ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے طریقے پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال آپ نے سوال کیا ہے کہ فضیلت اس کی کیا ہے، تو بہترین ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اس بات کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے الفاظ مبارک ہیں کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ صلاۃ التسبیح یعنی وہ نماز ہے کہ جو نئے اور پرانے، صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر اور پوشیدہ، انجانے میں کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے ہر طرح کے گناہ کو مٹا دیتی ہے. اس سے بڑی بشارت اور کیا چاہیے، اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو سکے تو روز پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، ورنہ سال میں ایک دفعہ، کچھ بھی نہیں تو کم از کم عمر بھر میں ایک دفعہ. تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں، اس میں اللہ کے لیے نماز ادا کرنی ہے. تو یہ عشرائے مغفرت بھی ہے، اور یقیناً پورا ماہ مبارک ہی مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں جو جو اپرچونٹیز آپ کے پاس ہیں، جس طریقے سے مختلف کتب میں بہت سے وظائف لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں عمل کیجئے مغفرت کے لیے بہترین ہے، فلاں دعا بہترین ہے، فلاں نماز بہترین ہے، یا کوئی عالم دین یا بزرگان دین آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کرنا. تو اللہ کی رضا کے لیے جو بن پڑے وہ کیجئے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. تو اس میں ہم سب بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دے.